نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 سے لے کر اور 169 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ 4 آیات ہیں یہ۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں فرماتے ہیں کہ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو ایک بار پھر موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے ہیں۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی۔ بنیادی بات ہم پہلے سے جو بات لے کر چل رہے تھے، جو بات ہماری اس میں بات یہ تھی کہ ایمان لانے والے تو اللہ رب العالمین سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے کا ان کا انداز بہت والہانہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ کفر کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگ ظالم لوگ ہیں، وہ انہوں نے اپنے بہت سارے دوسرے پسندیدہ لوگ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی پیر ان کا بڑا ہوتا ہے، کوئی پروہت ان کا بڑا ہوتا ہے، کوئی پنڈت ان کا بڑا ہوتا ہے، کوئی سیاسی لیڈر ان کا بڑا ہوتا ہے، اس کے کہنے پر چل رہے ہوتے ہیں، اس کو انہوں نے اپنا بڑا بنایا ہوتا ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے یہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ غلط راستے کی جانب رہنمائی کر رہا ہوتا ہے یہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب عذاب ان کو دیا جائے گا اور ان کے ان پیشواؤں کو بھی دیا جائے گا، پہلے تو ان لوگوں کو دیا جائے گا جنہوں نے ان پیشواؤں کی اطاعت اور فرما برداری کی، جو جھوٹے پیشوا تھے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہکاتے تھے، جو شیطان کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے تھے، یا جو اپنے مالی فائدوں اور فوائد کی خاطر بندوں پر ظلم کرواتے تھے۔ تو جب یہ اللہ رب العالمین ان کو سزا دے گا تو اس وقت یہ کیفیت ان کی یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور وہی رہنما جن کی یہ پیروی کرتے تھے وہ لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے قیامت کے روز۔ وہ کہیں گے ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق کبھی بھی نہیں رہا ہے، اور یہ جو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے یہ لوگ حیران ہو کر کہیں گے کہ ارے تم نے جو کہا ہم نے کیا، تمہاری وجہ سے ہم نے فلاں کو قتل کیا، تمہاری وجہ سے ہم نے یہ جھوٹ بولا، تمہاری وجہ سے ہم نے سیاست میں لوگوں پر جھوٹ پھیلایا، ہم نے تمہاری وجہ سے جو ہے شیطان کی بندگی اور اطاعت و فرما برداری کی، تمہاری وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھولے رہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے ان پیشواؤں کو دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد جب دیکھے گا کہ ان کے پیشوائی ان کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، جن کے ساتھ اس کی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، جو یہ سمجھتا تھا کہ پیر صاحب کا دامن خالی نہیں جائے گا، پیر صاحب میری بخشش کروا دیں گے، یہ تو بڑے ولی اللہ ہیں، یہ میری بخشش کروا دیں گے، اور وہاں عالم یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بھی زبان نہیں کھول سکے گا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کسی کو اجازت دے کہ وہ اپنی زبان لا یتکلمون،
اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی نہیں بول سکے گا۔ ایسا روب، ایسا دبدبا اللہ رب العالمین کا ہوگا اس وقت جب اللہ رب العالمین سزا دے رہا ہوگا انہی پیشواؤں کو اور ان لوگوں کو، اور یہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ تو اب یہ جو ان کی پیروی کرنے والے لوگ تھے یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ ہماری وجہ سے ان کے سارے کاروبار چلتے تھے، ان کی پیری چلتی تھی، یہ ولی اللہ بنے ہوئے تھے، ہماری وجہ سے بنے ہوئے تھے، ہم نے ان کا بڑا نام کیا ہوا تھا، ہم نے ان کی بڑا روب بٹھایا ہوا تھا لوگوں پر، ہم لوگوں کو ان کی وجہ سے مارتے دھاڑتے تھے، ہم نے ان کو بڑا اپنا بنایا ہوا تھا، ان کے کہنے پر ہم چلتے تھے، ایک دفعہ دنیا میں تو دوبارہ بھیج دیں، پھر دیکھ ہم ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے یہاں ہمیں پہچاننے سے انکار کیا ہے، ہم دنیا میں ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اب تو وہ وقت ختم ہو گیا، اب سارے وسائل اور سارے معاملات جو دنیا میں تمہارے پاس تھے ان کی جڑ کٹ گئی ہے، وہ ان کا سلسلہ کٹ گیا ہے، اور اب تمہیں جو ہے نا دنیا میں نہیں بھیجا سکتا۔ وہ تو ایک مہلت عمر تھی، اس میں ہم نے تمہیں سوجھ بوجھ والا بنا کر بھیجا تھا، ہم نے تمہیں عقل دی تھی، آنکھیں دی تھیں، لیکن چونکہ تمہیں اپنا بھی فائدہ نظر آ رہا تھا ان کی پیروی کرنے میں، تمہاری اپنا بھی روب بن رہا تھا، تمہیں بھی اپنے بارے میں بڑا خیال ہوتا تھا کہ ہم پیر صاحب کے جو ہے نا بڑے خاص مرید ہیں، تمہیں جو ہے نا اپنا ایک خاص وہ تمہاری ایک عزت بن گئی تھی۔ تو یہ جھوٹی عزت، جھوٹے پیروں کے پیچھے اور جھوٹے ولی اللہ لوگوں کے پیچھے جو انسان اپنا وقت برباد کرتا ہے، قیامت کے روز اس کا یہ سارا کام کسی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ پہلے قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو پڑھے، معلوم کرے کہ اصل حقیقت ہے کیا، اصل چیز ہے کیا، کسی کے پیچھے چلنے کے بجائے پہلے معلوم کرے، پھر ہاں اسے کوئی نیک بندہ ایسا ملے کہ جو اسے ان باتوں کو سمجھا سکتا ہو، ٹھیک قرآن مجید کی آیات کی تشریح کر سکتا ہو، انہیں سمجھا سکتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھیک سے باور کروا سکتا ہو، ہاں تو اس کی بات کو مانے، اس کی بات کو سنے۔ لیکن اگر وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی نافرمانی کی جانب بلائے تو اس کی بات کو بھی وہ قبول نہ کرے، اس کی بات بھی صرف اس وقت قبول کرے کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دے رہا ہو، اس کے علاوہ ان کی بات نہ مانے۔ اور یہ کہ جو پریشانی اب اللہ رب العالمین تو ان کو وہ واپس نہیں بھیجے گا، جب وہ واپس نہیں بھیجے گا تو پشیمانیوں سے اپنے وہ ہاتھ کو مل رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کاش ہم ان کے پیچھے نہ چلے ہوتے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے عزیزو، اس زمانے میں خیال کر لیں، سوچ لیں، عمل کی جانب آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کر لیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں جو حلال اور پاک چیزیں ہم نے دنیا میں اتاری ہیں انہیں کھاؤ پیو، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی۔ ایک تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو، جو اور حلال چیزوں کو کھانے میں کوئی دکھاوا نہیں ہے کہ نہیں صاحب ہمیں یہ کھانا چاہیے، ہماری نیکی اور پرہیزگاری سے لگا نہیں کھاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک واقعہ سنتا ہوں پیروں فقیروں کا کہ صاحب ایک بڑے پیر صاحب تھے، وہ 40 برس تک آدھے گھونٹ پانی میں انہوں نے گزارا کرتے رہے۔ تو یہ تو اللہ کے نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کب کہا ہے کہ تم آدھا گھونٹ پانی پیو؟ ہوا تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے، 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے اور ان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پوچھے کہ وہ رات کو کیا کرتے تھے، دن کو کیا کرتے تھے، سب چیزیں پوچھ لی۔ تو ایک کہنے لگے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، میں تو بھائی رات بھر تہجد پہ کھڑا رہوں گا، رات بھر نوافل پڑھتا رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور زوجہ محترمہ نے جب یہ بتایا کہ 3 بڑے بڑے لوگ آئے تھے اور تینوں یہ بات کر کے گئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ، ان کو بلوایا جائے۔ میری سنت، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں نکاح بھی میں نے کیا ہوا ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، یہ بیلنس زندگی اختیار کرنی پڑے گی۔ اور جو حلال چیزیں ہیں ان کو منع کس نے کیا؟ آدھے گھونٹ پانی پہ گزارا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ راہبانہ زندگی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔
جی بھر کر جیسے پانی پی سکتا ہے، پیاس مٹانے کے لیے پانی پیے، ٹھنڈا پانی ملتا ہے ٹھنڈا پانی پیے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں حلال نعمتیں، ان کو جی بھر کے کھائے، صحت و تندرستی کے ساتھ کھائے، حرام نہیں کیا اللہ رب العالمین نے۔ دکھاوے کے لیے نہ کرے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں تو بہت تھوڑا سا کھاتا ہوں، میں تو بہت تھوڑا سا ہی کرتا ہوں۔ ارے اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اسے کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو حلال اور پاک چیزیں دی انہیں کھاؤ، حرام کے قریب مت پھٹکو۔ حرام جتنا بھی اچھا ہو اس کی جانب مت لپکو، حرام جتنا بھی زیادہ ہو اس کی جانب مت لپکو۔ حلال تمہیں جتنا وافر ملے، ہاں اسراف مت کرو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کھاؤ پیو اسراف لیکن مت کرو، وہ حلال چیزیں ضائع مت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو، وہ تمہارا دشمن ہے، شیطان کی بندگی مت کرو۔ اس نے تو مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور تیرے بندوں کو تیرے دین سے منحرف کروں گا۔ وہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں نہیں چاہتا کہ تم جنت میں جاؤ، وہ چاہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ، اور تم سے اپنی اطاعت و فرما برداری کروائے گا، تم کو ایسے ایسے سہانے خواب دکھائے گا، ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ تم سمجھو کہ بس یہی زندگی ہے، اسی کی جانب پڑے رہنا چاہیے۔ ایسے ایسے قصے آئیں گے ٹی وی پر، ایسے ایسے ڈرامے آئیں گے کہ آدمی ساری پرائرٹی ساری ترجیحات چھوڑ کر ان ڈراموں کے پیچھے لگ جائے گا۔ وہ میچز جو سارے دن لگے رہتے ہیں ان میں لگا رہے گا، نہ اسے اللہ یاد رہے گا، نہ اس کا رسول یاد رہے گا، نہ نمازیں یاد رہیں گی، وہ فلمیں دیکھتا رہے گا، وہ عجیب طرح کی چیزوں میں ملوث رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو۔ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے۔ ایک کیا کرتا ہے، وہ ایک بدی کی جانب لے کر جاتا ہے، نافرمانی کی جانب لے کر جاتا ہے، اور دوسرا فحش کی جانب تمہیں متوجہ کرتا ہے۔ تمہاری آنکھوں سے زنا کرواتا ہے، تمہارے دماغ سے زنا کرواتا ہے، اور اس آنکھوں کے زنا میں بدکاری میں غض بصر تم نہیں کرتے اور تم ملوث ہو جاتے ہو، تمہارا پورا بدن ملوث ہو جاتا ہے، اور پھر تم پر شہوت کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تو فحش سے بھی بچو، جو چیزیں تمہیں فحش کے قریب لے جانے والی ہیں ان سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنے ذہنوں اور اپنے دماغ کو بچاؤ۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کو اپنے دل میں بٹھاؤ، اللہ تمہیں یاد رہے تاکہ تم اس برائی سے بچ سکو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بدی اور فحش سے، شیطان کی جو اس فحش کا اس کا جو زور ہے، اس پروردگار اس سے ہمیں بچائے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کی جانب وہ باتیں منسوب کرو جو اس نے نہیں کہیں۔ مطلب جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مطلب عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے کہ دستانے پہنے۔ ارے بھائی جب اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا ہے کہ اتنے ہاتھ کھلے رکھو تو تم کیوں بند کرواتے ہو؟ اللہ کی طرف اس بات کو کیوں منسوب کرتے ہو؟ دین کو مشکل کیوں بناتے ہو؟ دین میں اللہ رب العالمین نے جو آسانیاں رکھی ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی اللہ رب العالمین نے، سب آسان چیزیں، آسانی سے بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر سکے۔ مشکل مت بناؤ دین کو کہ دین پر عمل کرنا ہی ایک مصیبت بن جائے۔ تو اور مشکل کیسے نہیں بنے گی؟ جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو گے، اللہ رب العالمین کے احکامات تمہیں معلوم ہوں گے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت معلوم ہوگی، تو تم بہکو گے نہیں، پھر تم مشکل چیزیں تمہیں اپنے اوپر مصیبت نہیں لا دو گے۔ وہ جیسے ان بزرگ نے لا دی ہوئی تھی اپنے اوپر مصیبت کہ آدھا گھونٹ پانی پئیں گے 40 برس تک۔ مطلب عجیب طرح کے قصے بزرگوں کے راہبانہ طریقے کے۔ اللہ رب العالمین نے تو رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے، اس کی جانب لپکنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آسانیاں پیدا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ لوگوں کو بشارت دینے والے بنو، لوگوں پر تنگی پیدا کرنے والے مت بنو، بشارتیں دو، خوشخبریاں سناؤ کہ دیکھو تم اللہ کی بندگی کرو گے، توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آؤ گے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں جنت دے گا، تمہیں جنت بہترین جگہ ہے جہاں تم ساری ہمیشہ رہو گے، جہنم سے بچنے کی تلقین کرے گا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا تمہارے دل کے اندر خوشخبری والی باتیں، ان باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور فرمایا کہ ایسی باتیں بالکل بھی مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ایسی بات بیان کی جائے اور اسے میری جانب منسوب کیا جائے، کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ میں نے وہ بات نہیں فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑا دروغ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم اس کے اطاعت گزار و فرما بردار بنیں، ہم شیطان کے بتائے ہوئے فحش راستے پر نہ چلیں، بدی کے راستے پر نہ چلیں، ہم حلال چیزوں کو کھانے میں اسراف نہ کریں لیکن اس کے کھانے میں ہمیں کوئی تکلف نہ ہو، حرام چیزوں سے ہم بچنے والے بنیں، اور جن پیروں کو، جن ولی اللہ لوگوں کو، جن پروہتوں کو جو غلط باتیں کر کر کے، وہ غلط لوگ، صحیح لوگ نہیں، غلط لوگ جن کے پیچھے چل کر ہم شیطان کے راستے پر چل پڑتے ہیں، ان سے ہم کنارہ کش ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اب سیدھا راستہ دکھائے، اپنی رضا کا راستہ دکھائے، اور ہم اس کے بندے اطاعت گزار و فرما بردار بنیں اور اسی سے بے انتہا شدید محبت کرنے والے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔